میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا؟ کیا سنی اور شیعہ کافر ہیں جو آپ مسلمان ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ جو کلپ ہے اس کا جواب تو پہلے میں الزامی دوں گا کہ جن لوگوں نے اس کلپ کو سنے بغیر صرف اس کے ٹائٹل کے اوپر ریلائے کیا، حالانکہ اس ٹائٹل سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نکل رہی تھی، یہ تو بالکل الزامی جواب، اس کا اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص لسانیت کے خلاف بولتے ہوئے کہے کہ میں پنجابی اور پٹھان سے پاکستانی کیوں ہوا، تو اس سے کسی کو یہ وہم بھی ہوگا کہ وہ شخص پنجابی یا پٹھانوں کو پاکستانی نہیں مان رہا، یقیناً مان رہا ہے۔ اس سے کیا میسج جا رہا ہوگا؟ میسج یہ جا رہا ہوگا کہ ہمیں لسانیت کی تفریق میں نہیں بٹنا چاہیے، بلکہ پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرنے چاہیے۔ آپ یہ جملہ لکھ کے کسی بھی ان پڑھ بندے کو بھی دیں، اس کو پڑھ کے سنائیں کہ ایک بندے نے لکھا ہے کہ میں پنجابی اور پٹھان سے پاکستانی کیوں ہوا، تو کیا اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ پنجابی اور پٹھان جو ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں جی، یہ تو رزلٹ نہیں نکل رہا، یہ تو بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، ہمیں پاکستانی کہلانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو پنجابی کہیں، پٹھان کہیں، سندھی کہیں، بلوچی کہیں، کشمیری کہیں۔ ہمیں یونٹی کو شو کرنا چاہیے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کا نام یہی رکھا تھا، میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا، یعنی ہمیں سنی شیعہ کی تفریق کی بجائے اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ تو یہ تو میں نے اس کا الزامی اور پھکی والا جواب دیا، اینٹی وینم۔ باقی آپ اس کلپ کو اگر خود سن کے دیکھیں، آلموسٹ تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ یوٹیوب کے اوپر اس میرے کلپ کو دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں یہ جو میرا موقف ہے یہ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز کے اندر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں صرف 2 مکاتب فکر ہیں جن کی تکفیر کرتا ہوں، اور وہ بھی اجماع امت کی وجہ سے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانیت، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ ہے شام کے اندر نصیریہ پایا جاتا ہے، جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، انہیں خدا کے درجے کے اوپر فائز کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو شیعہ نے خود کافر ڈکلیئر کر دیا، یہاں پر قادیانیوں کو اہل سنت نے خود بخود یعنی ایک ریزولوشن کے ذریعے پاکستان میں کافر ڈکلیئر کیا۔ ان 2 مکاتب فکر کے علاوہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کی تکفیر نہیں کرتا، خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یا ان کے بھی جتنے آگے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اسی طریقے سے اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں، یا زیدیہ ہوں، یا باقی لوگ ہوں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔ سب سے علمی اختلاف رکھتا ہوں۔ باقی مکاتب فکر کا حال یہ ہے کہ وہ جب کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اسے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں، کبھی گستاخ رسول کہہ کے، کبھی مشرک کہہ کے، کبھی بدعتی کہہ کے، کبھی دوستی کہہ کے، کبھی گستاخ کہہ کے، اور میں سب سے اختلاف رکھنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے اور نصیریہ کے کسی کی تکفیر نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں ان کی مسجدوں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، اور نہ صرف خود پڑھتا ہوں بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہوں، جس پہ میری ہزاروں ویڈیوز الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر گواہ ہیں کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جو ایک اس وقت الگ سے کلٹ بن چکا ہے اس نیشن کے لیے، سب سے زیادہ اگر کسی نے کوئی کردار ادا کیا ہے مبلغین میں سے تو وہ میں ہوں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، میں اکثر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا، کیونکہ مجھے یہ شروع میں ہی بات سمجھ آ گئی تھی جب دعوت و تبلیغ کا کام 2008 کے اندر شروع کیا، کہ فرقہ واریت کے پلیٹ فارم سے کسی خاص مکتبہ فکر کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو حق بات نہیں بتا سکتے، کیونکہ اگر آپ بریلویوں کو کوئی ایسی بات بتائیں گے جو ان کے مکتبہ فکر کے خلاف ہوگی تو وہ پہلے آپ سے پوچھیں گے آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، تو وہ کہے گا اچھا اس لیے تم مجھے غلط کہہ رہے ہو، وہ آپ کی بات کی ویٹیج کو چھوڑ ہی دے گا۔ اسی طریقے سے دیوبند سے رکھیں، وہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، اہل حدیث آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، شیعہ آپ سے پہلے فرقہ پوچھے گا، تاکہ وہ فوراً ڈیفینسو موڈ میں جانے کی بجائے افینسو موڈ میں آ جائے اور آپ کو بتائے اچھا آپ اس لیے یہ بات کر رہے ہو نا اہل بیت کی محبت کی کہ آپ شیعہ ہو۔
اچھا آپ صحابہ کی اس لیے بات کر رہے ہو کہ آپ دیوبندی ہو. اچھا آپ نبی علیہ السلام کی محبت کے بنیاد کے اوپر میلاد کے جلسے جلوسوں کی بات اس لیے کر رہے ہو کہ آپ بریلوی ہو. تو یہ ادبی گالیاں انہوں نے ڈیوائز کی ہیں, کبھی وہابی کہہ کے, کبھی نجدی کہہ کے, کبھی گستاخ کہہ کے, کبھی بدعتی کہہ کے, کبھی بد مذہب کہہ کے اگلے بندے کی مت ماری جائے تاکہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو. یعنی یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. اسی لیے مجھے شروع میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور میں نے فرقہ واریت کو اس حوالے سے خیر بات کہہ دیا, کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے میرے بھائیوں وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ. کیونکہ یہ جو علماء جن پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں انہی پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی نوکری وابستہ ہے, ان کے چندے وابستہ ہیں. اگر ایک بریلوی آپ کو بریلویوں کے پلیٹ فارم سے یہ بات بتائے کہ یہ جو آپ ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں, تو 11ویں والے جو پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری, انہوں نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بریلوی عالم دین اگلا جمعہ اس مسجد میں پڑھا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل, کبھی نہیں پڑھا سکتا. اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی عالم دین ممبر پہ چڑھ کر صرف بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ بتا دے, اگلا جمعہ نہیں وہاں پڑھا سکتا. تو اس کے بیوی بچوں کا خرچہ آپ لوگ اٹھائیں گے یا میں اٹھاؤں گا؟ ہم تو نہیں اٹھا سکتے. اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیث جو ہے وہ ممبر کے اوپر چڑھ کے یزید کو کنڈیم کرنا شروع کر دے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل محرم میں سنانا شروع کر دے, حالانکہ ان کے کلچر میں ہے کہ محرم میں آپ نے صرف ماتم کے خلاف بولنا ہے, مولا علی حسن حسین کی تو بات ہی نہیں کرنی. تو جن کے کلچر میں یہ برائی آ چکی ہے اس کلچر میں اگر کوئی یہ کرے گا, ہم نے تو پریکٹیکلی دیکھا ہے جن علماء نے کیا ہے لوگوں نے ان کو گریبان سے پکڑ کے اتار لیا کہ یہ کیڑی شیعہ نہیں گلنا شروع کرتی ہیں تسی. یا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اپنے ممبر کے اوپر محرم کے دنوں میں یہ آواز بلند کرے کہ دیکھیں ہمارا جو اختلاف تھا وہ شیعہ معاویہ کے ساتھ یہی تھا کہ وہ مولا علی پر سب و شتم کرواتے تھے ممبروں پر, ہم نے اگر شیعہ معاویہ سے اختلاف کیا اس بنیاد کے اوپر اور آج ہم وہی بدعت لے کر چل رہے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کے اوپر ممبروں پر لعنت کرتے ہیں, ہمیں تو علی کا شیعہ بننا چاہیے, معاویہ کا شیعہ نہیں بننا چاہیے. وہ کہیں گے لو جی دماغ خراب ہو گیا جی, وہ اگلا جمعہ پھر وہ نہیں پڑھا سکتا. تو میرے بھائی اتنے سارے ہزاروں لاکھوں علماء کے گھروں کے خرچے میں تو نہیں اٹھا سکتا. تو چونکہ ہم اٹھا نہیں سکتے, نہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے, لہٰذا آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ بات کریں گے. ہمیں پرسنل میٹنگز میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کے علماء کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہمارے مکتبہ فکر کے حوالے سے باتیں ہیں, جو آپ غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یقین کریں بڑے بڑے عالم ہیں, میں ان کا نام نہیں کیمرے میں لیتا, ہو سکتا ہے ان کا اگلا جمعہ ہی بند ہو جائے. وہ کہتے ہیں یار گل یہ ہے کہ ہر کوئی انجینئر محمد علی مرزا تو نہیں ہو سکتا, اور وہ کہتے ہیں بالکل بانگے دول کہتے ہیں. ایک بہت بڑے بریلوی عالم پاکستان لیول کے, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کا جب یہ پہلا فکرہ سنا کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی آپ کو حق بات نہیں کر سکتا, میں نے کہا یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بھگت چکا ہوں کہ میں نے سچائی کی آواز بلند کی, میرا جمعہ بند کروا دیا, مجھے مسجد سے نکال دیا انہوں نے. وہ کہتا ہے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں, میں تو بھگت چکا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے جو کوئی بندہ کہہ میں کہتا ہے بندہ صحیح جائے, اے جو کچھ کہہ رہے ہیں میرے نال ہوئی ہے, یہ تو انہوں نے کہہ دیا, اکثر کے ساتھ یہ ہو رہی ہے. تو یہ ہم اس لیے بار بار بولتے ہیں کہ میرے بھائیوں فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دیں, ایک مجلس میں دیں. وہ دوسری والی تو ایک مجلس میں دینا حرام ہے نا, یہ آپ دیں ایک مجلس میں. 4 تکبیریں نہیں 5 پڑھیں. صحیح مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات پڑھی, اور ان کو دفنا دیں ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی شخص کو اس لیول پر نہ لے جائے کہ ہماری روٹی روزی دین کے ساتھ جڑ جائے, آمین. اس سے پہلے ہی ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیع غرقد میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اور میں جو اکثر ایک یعنی نعرہ بلند کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا جی وہ قیام الدین, کوئی کہتا ہے جی میں نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاؤں گا, کوئی کہتا ہے یہ کریں گے. ہم تو کہتے ہیں ہم قبر و آخرت میں ایک ہی نعرہ بلند کریں گے جو اس دنیا میں بھی کر رہے ہیں. کون سا؟ نام ہے وہابی, نام ہے بابی,
میں ہوں مسلم علمی کتابی.